طلب علم اور خاکساری۔ سوڈانی حکیم نے اپنے پیارے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پیارے بیٹے، علماء سے کبھی کٹ حجتی نہ کرنا کہ تم ان کی نظروں سے گر جاؤ گے اور پھر تمہیں اپنے پاس پھٹکنے نہ دیں گے۔ اور دیکھو، جاہلوں سے کبھی بحث و تکرار نہ کرنا، بے وقوفوں سے الجھو گے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آئیں گے اور اگر تمہیں ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کریں گے۔ علم والے چھوٹے ہو یا بڑے، ان کے ساتھ تحمل اور برداشت سے کام لینا، اس لیے کہ علم والوں کے درمیان وہی کھپ سکتا ہے جو نرمی اور خاکساری سے پیش آتا ہے اور علم کا حریص ہوتا ہے۔ سب سے افضل کون؟ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا، مومن عالم، اس کے پاس ہمیشہ بھلائی اور اچھائی ہی ملیں گی۔ علم کی محبت۔ ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ صفوان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ مراد کا ایک آدمی ہوں، علم کی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اٹھ کر ان کا استقبال کیا، دعائیں دی اور فرمایا، جو کوئی شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے تو رحمت کے فرشتے ہر طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، سب اس کے پاس بھیڑ لگا لیتے ہیں اور علم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ شوق میں سب سے نیچے آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ علم و ذکر کا مقابلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دو مجلسیں جمی ہیں۔ ایک مجلس کے لوگ ذکر و تسبیح میں مشغول ہیں اور دوسری مجلس کے لوگ علم دین سکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ہی مجلسوں کے لوگ نیکی اور بھلائی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک مجلس دوسری مجلس سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ لوگ تو اپنے خدا کی یاد اور استغفار میں لگے ہوئے ہیں، خدا چاہے گا تو ان کو دے گا، نہ چاہے گا تو نہ دے گا۔ رہے یہ دوسرے لوگ تو یہ دونوں یہ خود دین سیکھنے اور ناواقفوں کو سکھانے میں لگے ہوئے ہیں اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ فرمایا اور آپ بھی انہی پڑھنے پڑھانے والوں میں بیٹھ گئے۔ عالم کی دو قسمیں ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس امت کے عالم دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ عالم ہے جس کو خدا نے دین کا علم بخشا اور اس نے خوب لوگوں کو سکھایا اور لوگوں سے سکھانے کے بدلے میں نہ چاندی سونا لیا اور نہ کوئی بدلہ مانگا۔ ایسے نیک عالموں کے لیے آسمان کے پرندے، زمین کے جانور، پانی کی مچھلیاں اور فرشتے سب دعائیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا عالم وہ ہے جس کو خدا نے علم کی دولت سے مالا مال کیا لیکن اس نے خدا کے بندوں کو کچھ نہ سکھایا۔ جو کچھ سکھایا خدا کے بندوں کو کچھ نہ سکھایا اور جو کچھ سکھایا اس کا بدلہ لیا، دنیا کا فائدہ کمایا، چاندی سونا بٹور۔ اور ایسا عالم قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام لگی ہوئی ہوگی۔ توبہ توبہ۔ مہکتے پھول۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ بہت بڑے علامہ تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے علم کی بڑی قدر کرتے تھے۔ کوفہ میں انہوں نے قرآن کی ایک مجلس قائم کی تھی جس میں بڑے بڑے عالم شریک ہوتے اور قرآن شریف کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم سے بڑی محبت تھی۔ جب کبھی لڑکوں کو پڑھتے دیکھتے تو خوشی سے جھوم جاتے اور فرماتے کہ شاباش بچوں، تم حکمت اور دانائی کے سرچشمے ہو، دنیا کے اندھیریوں کے لیے روشنی ہو۔ تم پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو لیکن تمہارے دل تر و تازہ ہے۔ تم علم کی خاطر دنیا کے دھندوں سے الگ ہجروں میں قید ہو۔ تم قوم و ملت کے مہکتے پھول ہو۔